آپ سے کہا جائے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز قربان کر دو، اور وہ قیمتی چیز نہ آپ کا گھر بار، نہ ہی دولت، بلکہ آپ کا اپنا بیٹا، ایک ایسا امتحان جس نے انسانیت کی تاریخ ہی بدل دی۔ یہ ایک ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی بنیاد ہے جسے آج اربوں لوگ مناتے ہیں۔ ایک باپ اور ایک بیٹا، اور ایمان کا وہ امتحان جسے ایک عام انسان کے لیے برداشت کرنا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر دیجئے۔ یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور اللہ سے بے پناہ محبت کا امتحان تھا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ قربانی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدیم شہر اور میں پیدا ہوئے، جو آج کے عراق میں واقع ہے۔ وہ ایک مشرک خاندان میں پلے بڑھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے والد ایک مشہور بت پرست تھے۔ لیکن بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کو پہچان گئے تھے۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، انہوں نے سورج کو دیکھا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جان لیا کہ خالق صرف ایک ہے۔ اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم لقب عطا کیا گیا، خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی شرک کے خلاف گزاری اور دنیا کو بت پرستی سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ انسان تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر، اپنے خاندان کا سکون۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں جا کر بیٹے کی نعمت پائی تھی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ لیکن پھر خواب آنا شروع ہوئے، ایسے خواب کہ جس میں وہ اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اسلام میں انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اپنا خواب بتایا اور پوچھا، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب اسلامی تاریخ کے عظیم ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر دیجئے۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ جبل عرفات کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ابلیس انسانی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ وہ انہیں روک سکے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، یہاں تک کہ وہ حضرت ہاجرہ کے پاس بھی گیا۔ وہ ان کے دلوں میں شک ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ صرف ایک خواب ہے، ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ صرف ایک خواب ہے، ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ثابت قدم رہا۔
اور انہوں نے دشمن کو پہچان لیا اور اسے دور بھگا دیا، اور پھر آخرکار وہ قربانی کی جگہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو تیار کیا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ وہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میرے ہاتھ زور سے باندھ دیجئے تاکہ میں بے ساختہ حرکت نہ کر سکوں۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور اسی لمحے ایک آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، اور ان کے ساتھ جنت سے آیا ہوا مینڈھا تھا۔ اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھنا چاہتا تھا۔ قربانی کبھی صرف جانور کے لیے نہیں تھی۔ قرآن اس کو واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اصل قربانی دل کی قربانی تھی۔ یہ دنیا کی محبتوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی علامت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اللہ کی محبت ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی۔ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں تو ہمیں اللہ کے وہ دوست یاد آتے ہیں جو پہاڑوں پر چل رہے تھے، وہ بیٹا یاد آتا ہے جو خود کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث صرف کعبہ کے پتھروں میں نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے کردار میں ہے جو لالچ پر رحم کو ترجیح دیتا ہے اور انا پر اطاعت کو۔ اس عید پر جب ہم قربانی کریں اللہ اکبر، تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں کہ کیا ہم صرف ایک رسم ادا کر رہے ہیں، یا واقعی کسی بڑی چیز کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور انبیاء کرام کی زندگی کے مزید واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔